बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। जंतर मंतर नाकाम हो गए हैं। काले बकरों की सिरियाँ, जलती हुई मुर्गियाँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से किए गए विर्द, काली बाल्टियाँ, बड़े बड़े फट्टे, सब नाकाम हो गए हैं। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इमरान खान साहब की नाअहली का वक्त आ गया है। जी हाँ, कल तोशा खाना केस में उनकी नाअहली का भरपूर इम्कान मौजूद है, कभी इम्कान मौजूद है यूँ कह लें। आज अदालतों में उनके साथ हुई बड़ी बुरी है। वो जो अदालतों ने कर दिया ना, क्योंकि इमरान खान साहब का सारा दारोमदार अब अदालतों पर था, तो आज अदालतों में उनके साथ क्या हुआ, उनकी पार्टी के साथ जनरली ओवरऑल क्या हो रहा है, अच्छा उसमें भी सारे में अदालतों का ही किरदार है। और अब मुस्तकबिल क्या बनेगा, मुस्तकबिल का नक्शा जो है वो इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का क्या बनेगा, वो जो हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब आज से लेकर और कल शाम तक की जो हालात बदल जाएंगे उसके मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम केस, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी अदालत में, मतलब खान साहब का मसला ये था कि तोशा खाना से किसी तरह बचने की उम्मीद पर उन्होंने हाई कोर्ट में चले गए सेशन जज के खिलाफ, फिर वहाँ पर अभी फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उन्हें था कि कहीं ना कहीं से ऐसा रिलीफ मिल जाए कि ये मामला लंबे अरसे के लिए लटक जाए और नाअहली ना हो। असल में ये एक करप्शन का केस है। पूरी दुनिया में जो मैसेज जाएगा वो ये होगा कि इमरान खान साहब करप्शन के केस में नाअहल हो गए। अच्छा, इमरान खान साहब फिर जो मर्जी शोर मचाते फिरे कि वो यूं था, वो सच था, वो झूठ था, वो मैंने लिए थे, वो मैंने नहीं लिए थे, वो मिलिट्री सेक्रेटरी ले गया था, वो फरा गोगी ले गई थी, वो बुशरा बीबी ले गई थी, वो किसने बेचे थे, वो किसको बेचे थे, सब बेकार है। कल जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ये थी कि चूँकि हमने जज को तब्दील कराने की दरख्वास्त दी हुई है तो उसे रोक ही दें, अदालत को रोक दें कि वो इस पर कोई कार्रवाई ही ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने साफ जवाब छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा जी आप हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जो आपका पेंडिंग है केस, जब वो फैसला आ जाएगा उसके बाद हम सुनेंगे आपको। और वो फैसला जब तक नहीं आ जाता कि अदालत चेंज होनी है, जज तब्दील होना है या नहीं होना, तब तक अदालत फैसला नहीं दे सकती। कार्रवाई चलती रहेगी, कार्रवाई से नहीं रोका गया, फैसला नहीं आ सकता। यानी अदालत ने झंडी दिखा दी, वो लाल झंडी कह दे, सब्ज झंडी कह दे, जो मर्जी कह दे, खान साहब को झंडी मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, जहां उनका टोटल वो जो है ना, हम कहते थे कि सांस है तो आस है। ठीक है, वैसे तो पता ना वो मुहावरा जो थोड़ा बहुत तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना, मुझसे भी हो सकती है, तो वो जो सांस है तो आस है वाला मुहावरा भी गलत हो गया। मतलब वहाँ से जो रिलीफ का सबसे बड़ा मरकज़ था, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें बनी, ऑडियोज़ आ गई, ये कमबख्त माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, और डीलें हो रही थी, फ़ोन पर बातें हो रही थी, पता नहीं किस किस को भेजा जा रहा था। वो मुसर्रत चीमा वाली कॉल जो थी उसको देख लें, आज़म सवाती साहब की ड्यूटी लग रही थी। सारा कुछ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से आज रिलीफ नहीं मिला इमरान खान साहब। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट से छुट्टी हो गई, हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने कहा जी जज को तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए सॉलिड रीज़न चाहिए और आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। तो यही जज आपका फैसला सुनाएंगे, कल तक फैसला हो जाएगा। और हाँ, उसके काबिल समाअत होने का जो है वो दोबारा उसको देखें, यानी एक मरतबा फिर काबिल समाअत करार दिया जाएगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जज दिलावर जो हैं, हुमायूं दिलावर जो हैं, वो बड़े कन्विंस है केस के बारे में, मतलब उन्हें ही इज़ वेरी मच क्लियर। मतलब जो अभी तक की प्रोसीडिंग हो रही है उससे ये लगता है कि उनके सामने चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि ये कैसे कैसे चली है, क्या उसका सीक्वेंस है और किस तरह से जाना है। तो वो कल एक मरतबा फिर जो उसमें थोड़ा बहुत लकूनास हैं, कोई लूप होल था, उसको कवर करके एंड क्लियर कट करके वो दोबारा से वो हो जाएगा, काबिल समाअत हो जाएगा और फैसला आ जाएगा। और वहाँ पर तो बातें ही हो रही हैं, वकील और जज की जो डिस्कशन हो रही है, जो बहस हो रही है, जो बातचीत चल रही है, उससे साफ नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के पास जो बहाने थे ना, अच्छा अब आखिरी बहाना उनके पास क्या, हाँ उससे पहले मतलब किसी स्टेज पर उन्होंने इनकार नहीं किया, किसी स्टेज पर इन बातों को डिनाई नहीं किया, बल्कि उसकी तफसीलात या उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि फ़लाँ ने ये चीज़ ले ली थी, फ़लाँ ने ये चीज़ ली थी तो मैंने भी ले ली। अच्छा मैंने इतने पैसे दे के लिया और मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी बेचूँ। मतलब वो इनडायरेक्टली तमाम चीज़ों का एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया है। हाँ, वो इसको जुर्म नहीं समझते। ये अब अदालत ने बताना है, इंटरप्रिटेशन तो फाइनल अदालत से होनी है ना। तो
تو عدالت سے ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے، ابھی تک کے جتنے ریمارکس ہم نے سنے ہیں، جو کارروائی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ کل بروز ہفتہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب کرپشن کے کیس میں نااہل ہوں گے. اچھا، اور نااہلی کے ساتھ کوئی سزا بھی ہو جائے. ظاہر نااہلی پہلے تو سزا ہوگی نا، بیسیکلی نااہل تو بعد میں ہوں گے، تو شاخانہ کیس میں انہیں سزا وہاں سے سنا دی جائے گی. اچھا، اس کے لیے بھی جو قانون کے مطابق چیزیں ہیں اسی کے مطابق پرابلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اتنی میعاد کی ہوگی جس کے مطابق وہ نااہل ہو جائیں گے. اچھا، پھر الیکشن کمیشن سے یہ معاملہ ہونے کے بعد اس کے بعد عمران خان صاحب کی پھر دوڑ دوبارہ سے شروع ہوگی کہ وہ کس عدالت میں جائیں گے. ظاہر ہے انہوں نے تو بھاگ کر جانا ہے سیدھا سپریم کورٹ میں، لیکن ظاہر ہے یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تو نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سیشن جج جہاں سے سیشن کورٹ جہاں سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے وہ عدالت ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہوئی ایک لمبا پروسیس ہے. اس دوران میں پرابلی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا، تو ایک ایکسٹرا ریلیف کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا جو ایک پرسیپشن ہے، جو ایک خیال ہے، تصور کیا جاتا ہے ایسا، وہ بھی ختم ہو جائے گا جب وہ چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے. تو خان صاحب ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کسی عدالت سے، کسی بھی عدالت سے، چاہے وہ ہو سول کورٹ سے ہو، جب کوئی سزا ہو جاتی ہے، جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے ریورس نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، پھر ایک لمبا پروسیس ہے. تو خان صاحب فوری طور پر ایک سزا کے ساتھ جیل جانے کی ان کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور ان کی نااہلی والا معاملہ شروع ہو جائے گا، اور وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ الیکشن اور اگلا سارا پروسیس تبھی شروع ہوگا جب عمران خان صاحب اس سارے سین سے باہر ہو جائیں گے. اور ان کی پارٹی کا یہ عالم ہے کہ آلریڈی وہ کہتے ہیں نا، بچا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، بیچاروں کے پاس، وہ جو باقاعدہ رو پڑتے ہیں کہ مجھے تنہا کر دیا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، میں فون کرتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا. اب حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے، صدر جو ہے ان کی پارٹی کے، وہ ہے پرویز الہی صاحب، وہ خود جیل میں ہیں بیچارے. ان کی جب بھی تصویر آتی ہے تو پریشان حال نظر آ رہا ہوتا ہے شکل سے بیچارے کہ بہت پریشان ہیں، تو وہ جیل میں ہے. اچھا، ان کی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، نظر ہی نہیں آتے. اچھا، کوئی فورن ڈگنیٹری آ جائے، کوئی پی آر والی ایکٹیویٹی آ جائے، جیسے وہ آئی تھی ابھی ایک وفد تھا اس کا IMF کا، تو شاہ محمود قریشی صاحب پہنچ گئے تھے. ادروائز شاہ محمود قریشی صاحب نظر ہی نہیں آتے. اچھا چلیں، عمران خان سے ملنے کے لیے آتے ہوئے اگر وہ ڈرتے ہوں، کوئی ایسا مسئلہ ہو، وہ کم از کم کوئی میڈیا میں تو آئندہ سامنے تو آئیں، کوئی بات چیت تو کریں. وہ جیل میں تو نہیں ہے نا، تو وہ کم از کم بات ہی کر لیں. وہ بھی نہیں ہے، خاموشی، چھٹی. اچھا، اسد عمر صاحب ویسے ہی چلے گئے ہیں. فواد چودھری صاحب کی تھوڑی سی محبت ان کے ساتھ ابھی بھی قائم ہے. باقی بھی سب تتر بتر ہیں، بھاگ گئے ہیں، کوئی باہر ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی پکڑا گیا ہے. وہ کل آپ کو بتا رہا تھا میں، دورانی صاحب بھی پکڑے گئے ہیں. اچھا، جو موجود ہیں ساتھ، ان میں سے شہریار آفریدی صاحب جیل میں تھے، ان کی رات وہ ہوئی ہے، ضمانت پر رہائی ہوئی ہے، ساتھ ہی دوبارہ پکڑ لیا، پھر دوبارہ اندر. چلیں جی، پہنچ جائیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے گھر دوبارہ چھاپا پڑا، اور وہاں سے اب جو سامان برآمد ہوا ہے وہ سیلاب متاثرین کا جو امدادی سامان تھا وہ ان کے گھر سے مل رہا ہے. اچھا، اس چیز ان میرٹس پہ جائے بغیر کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، کیسے ہے، آپ سوچیں کہ ان کی پارٹی کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ جو اہم ان کے لیڈرز تھے ان میں سے کوئی آ کر سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ہم PTI سے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے نا، ابرار الحق صاحب کیا خوبصورت گانے گاتے تھے. ہم خود مجھے یاد ہے اپنے کالج کے زمانے میں قذافی اسٹیڈیم میں ہم نے ان کو لائیو کئی دفعہ سنا ہے. کالج نہیں بلکہ اس کے بعد بھی، سوری، پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی مجھے یاد ہے. تو غائب ہیں، رو دھو کے انہوں نے اعلان کیا تھا. اچھا، پھر وہ نہ صرف خان صاحب کی محبت میں گانے بجاتے تھے، خان صاحب کے مخالفین کی بھی کلاس کرنے کے لیے بھی گانے بجاتے تھے، وہ بھی غائب ہیں. وہ جو نعرے لگاتے تھے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کو کسی نے ہاتھ لگایا تو پھر وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی، پھر پاکستان میں آگ لگ جائے گی، پھر خانہ جنگی ہو جائے گی، وہ سارے غائب ہیں. میں تو اب انتظار کر رہا ہوں کہ کل جو ایکسپیکٹڈ ہے ایک سین کہ وہاں سے کوئی سزا ہو جائے اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو کے جا رہے ہوں، تو وہ کہاں، وہ کون لوگ ہوں گے کل ان کے ساتھ، کون سے لیڈر ہوں گے. جا وہ رہے نہیں ہے. اسلام آباد پولیس ان کو بلا رہی ہے، اور جگہوں پر ان کی پیشیاں ہیں. آج بھی وہ نہیں گئے تھے، آج وہ یہاں پہ لاہور میں ہی تھے. ان کو ایک وہ جو ہے کیس القادر ٹرسٹ، اس میں تھوڑا سا ریلیف ملا 5 اگست تک کا، یعنی پرسوں پھر دوبارہ پیشی نا، منڈے سے دوبارہ پیشی. تو خان صاحب کی ایک طویل فہرست ہے کیسز کی. القادر ٹرسٹ ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، بہت سارے کیسز ہیں.
لیسن صرف یہ ہے کہ خان صاحب جس راستے سے آئے تھے وہ حکومت میں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے جھگڑے بنا لیے۔ خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تھے، وہ کسی کے کندھے پر بیٹھ کر آئے تھے۔ تو جن کے کندھے پر بیٹھ کر آتے ہیں انہیں ڈنگ مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا خیر، ایک ایوولوشن پروسیس ہے، قدرتی امر ہے کہ چیزیں ٹھیک بھی تو ہونی ہے نا کبھی نہ کبھی۔ تو یہ ساری خرابیاں کرنے والے بے نقاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب ہیں، وہ باجوہ صاحب ہیں، وہ فیض حمید صاحب ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب خود فیض حمید صاحب کے بارے میں جو باتیں کیا کریں گے، چند دنوں کی بات ہے اگر انہیں بولنے کا موقع ملا، کیونکہ جب وہ جیل میں چلے جائیں گے تو ممکن ہے شاید وہ یہ جو ان کے روزانہ وی لاگز ہوتے ہیں اور انٹرویوز ہوتے ہیں، شاید وہ بھی ظاہر وہ بند ہو جائیں گے نا، پھر تو ان کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہوگی۔ تو ٹائم تھوڑا خان صاحب آج رات وی لاگ بھی کر لیں اور جو خطاب کرنا ہے کر لیں، کل کا دن بہت بھاری دن ہے۔ اچھا میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر اعلیٰ عدالتوں نے مداخلت نہ کی تو یہ کیس اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ تو اب وہ والا اگر بھی مزید شرنک ہو گیا، وہ منیمم سی سپیس بچ گئی ہے، شاید کوئی معجزہ ہی عمران خان صاحب کو کل ہونے والی نااہلی سے بچا سکے۔ کیسز تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلا، بارش کا پہلا قطرہ اور خان صاحب کا پہلا کیس۔ اور خان صاحب ایسی چیزوں پہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ 62 63 کے بارے میں جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میرے اوپر لگے۔ تو خان صاحب وہ وقت آ گیا، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کو یہ سارا قانون کو فیس کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے نتیجے میں جو بھی اینڈ رزلٹ آئے اور جو حکومتی کارروائیاں ہوں اور جو حکومت کی فارمیشن ہو رہی ہے اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ایسے اعمال ہوں، ایسی چیزیں ہوں جس میں میرا، آپ کا، ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی بہتری کی صورت ہو، کوئی آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ شکریہ۔